اور ایسی رسمیں انہوں نے اپنی خانقاہوں کے ذریعے، یا جو شیعہ فکر کے لوگ ہیں ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو تو کم پڑھا ہے، لیکن جو فضول خرافاتیں ہیں اس کو زیادہ جنم دیا ہے۔ اور ہمارے سنی بھی اتنے نقلچی ہیں بالکل، بس پتہ چل جائے کہ ہاں یہ امام حسین کے نام سے کام کیا گیا ہے تو وہ بھی پوری نقل جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ تعزیہ داری کس کا کام تھا؟ سنیوں میں تو یہ سب نہیں ہوتا تھا، لیکن شیعوں کی اور دیگر جو مکتبہ فکر کے لوگ تھے ان کے کام کو سنیوں نے اپنا کام سمجھ رکھا ہے۔ جو شیعہ لوگ کرتے ہیں وہی سنی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شیعہ بھی ماتم کر رہے ہیں، شیعہ بھی تعزیہ اٹھا رہے ہیں، شیعہ بھی مہدی کر رہے ہیں، شیعہ بھی مصنوعی اور فرضی کربلا جا رہے ہیں، سنی بھی وہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں، ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ ہم سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، ہم بزرگان دین کو فالو کرنے والے ہیں۔ جب آپ سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے یا ہمارے دیگر اکابرین نے لکھا ہے، ہم محرم میں ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ باقی ہمیشہ اعلیٰ حضرت کی بات مانی جائے گی، ایک بھی کام ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب محرم آئے گا تو مولویوں کو اٹھا کے ٹاپ میں رکھ دیں گے، کتابوں میں جو لکھا ہے وہ نہیں مانی جائیں گی باتیں، بلکہ وہ کام کیے جائیں گے جو ایرا غیرہ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا کام یا عمل نہیں کرنا ہے کہ جس سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا جو شہیدان کربلا ہیں ان کی روح کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ہمیں پیغام دیا تھا، باطل کے آگے حق کا علم اونچا کر دیا۔ یہ کیا ہے سب؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ہمارے اور آپ کے لیے گئے۔ اگر امام حسین میدان کربلا میں نہ جاتے تو یزید کیا کرتا؟ اپنی خلافت کے چرچے اس نے چاروں طرف کر رکھے تھے، لیکن یہ حسین تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بادشاہت کو جو ہے وہ چور چور کر کے رکھ دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ایک وہ جنگ تھی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ جنگ نہیں، بلکہ یہ حق اور باطل کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ قیامت تک اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ماہ محرم میں جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جانکاری اپنے سنی صحیح عقیدہ علماء کرام اور اپنی مسجدوں کے امام سے ضرور حاصل کریں۔ خاص طور سے جو خواتین ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی وجہ گناہ لکھا جائے، بلکہ ہمیں ہر وہ کام اس ماہ میں کرنا ہے کہ جس کی برکتوں سے ہم اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ مستفید ہو جائیں۔ اس ماہ میں جن کو روزہ رکھنے کی استطاعت ہے وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ محرم کے ہر دن کا روزہ جو ہے وہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ تو استطاعت ہے آپ روزہ رکھیے، نفلی روزے ہیں، بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن کچھ خواتین یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ محرم کے 10 دن تک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ صرف اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، بلکہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھیں، آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ 1 سے 10 تک رکھیں یا 9-10 یا 10-11 رکھیں۔ یعنی نفلی روزے کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 روزہ رکھا ہے تو اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیں، جیسے کہ شب برات میں یا شب قدر میں آپ نے 1 روزہ رکھا تو 1 روزہ اور ملا لیں گے تو اور اچھی بات ہے۔ ایسی عاشورہ والے دن یعنی 10 تاریخ کو رکھا ہے تو 11 کو رکھ لیں، یا 9 کو رکھا ہے تو 10 کو رکھ لیں، تو 1 کے ساتھ 1 روزہ ملا لینا چاہیے۔ اب جو غیر شرعی کام ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں ان کا ہمیں اور ہماری جماعت کے جو ائمہ مساجد ہیں، میں نے آج اپیل بھی کی ہے اماموں سے کہ آج کے بیان میں قوم کو وہ باتیں بتائی جائیں جو ہمارے معاشرے میں غیر شرعی مانے جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر تعزیہ داری، ڈھول تاشا، سبیل کے نام پر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولکیں تھما دی جاتی ہیں، نابالغ ہوتے ہیں جنہیں شعور نہیں ہوتا ہے کہ چندہ کس سے لینا چاہیے اور کس سے نہیں لینا چاہیے، کہ چندہ امام حسین کے نام سے، کسی اور کی دکان نظر آئی تو وہاں کھٹکھٹا دیا۔ یہ بتاؤ پورے شہر میں بے شمار بچے گولک والی یعنی چندے والی گولک لے کے گھوم رہے ہیں اور امام حسین کے نام پر وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور شربت بانٹیں گے۔ ان سے گزارش ہے کہ تم گلی گلی نہ گھومو اور بڑا انتظام نہ کرو، تمہاری استطاعت اگر ایک جگ بھر کے شربت پلانے کی ہے تو آپ خود پلائیے، گلی گلی گھوم کر اسلام کو اور امام حسین کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے پیسہ وصول کرنے کی؟ آپ کو ہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم شہر میں چندہ کر کے آپس میں چندہ کریں اور شہر میں ہم لنگرداری کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم یہ پیغام دیں کہ الحمدللہ ہم امام حسین کے نام پر لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ناک صاف کرنا نہیں آ رہی ہے، جن کے اسلامک لباس نہیں ہے، جو نابالغ ہیں، وہ گلی گلی گھوم کر چندہ وصول کر رہے ہیں، وہ بچے کس کے ہوں گے؟ ہوں گے تو ہمارے سماج میں سے، ہماری بستی میں سے تو ہوں گے۔ تو لہذا جو بچے آئیں آپ انہیں پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ گلی گلی چندے کرو۔ اگر آپ کو امام حسین کے نام سے شربت پلانا ہے، کھچڑا کھلانا ہے، بریانی کھلانا ہے، حلوہ کھلانا ہے، تو آپس کے لوگ اکٹھا کر کے اور آپ وہ کام کر لو، لیکن جو گلی گلی چندہ کیا جا رہا ہے لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ محرم میں مچھلی کے تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں مچھلی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ جیسے ہی پہلی تاریخ ہوئی مغرب کے بعد ہم گھر پہنچے فون آ گیا کہ حضرت محرم میں مچھلی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ تو ہم نے کہا بھیا پکی ہو تو پہلے ہمارے یہاں بھیج دو آپ، کیونکہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ مت کھائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں محرم میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دیتی ہیں۔ محرم میں جو چیزیں کھانا جائز ہیں وہی اور مہینوں میں اور دنوں میں کھانا جائز ہیں۔ اور ارہر کی دال کے حوالے سے بھی شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارہر کی دال نہیں کھانا چاہیے۔ جو میسر آئے آپ وہ کھائیے، جائز طریقے سے کھائیے، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ لال رنگ کے اور سبز رنگ کے اور کالے رنگ کے، یعنی لال، ہرا اور کالا، یہ تین رنگ کے لباس نہیں پہننا چاہیے۔ لال رنگ جو ہے یہ اہل بیت سے جو عداوت رکھنے والے ہیں، دشمنی رکھنے والے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ اب محرم شروع ہو گیا ہے تو جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ لال رنگ کا لباس پہنیں گے، اور جو سبز رنگ کا پہننے والے ہیں وہ تعزیہ داروں کی نشانی ہے، جو تعزیہ علم علم اٹھاتے ہیں۔ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہرے بابا بن جاتے ہیں محرم کے دنوں میں۔ اور کالا رنگ جو ہے یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ان تین رنگ کے کپڑوں کو پہننے سے منع فرمایا ہے، چونکہ یہ نشانیاں ان کی ہیں۔ اگر وہ لباس ہم پہنیں گے تو لوگ ہمیں بھی وہی سمجھیں گے کہ یا تو یہ رافضی ہے، یا تو یہ فرضی حسینی ہے، یا یہ اہل بیت سے عداوت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں 10 دن تک یعنی خاص طور سے محرم میں یہ تین رنگ کے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ اچھا، بچوں کو امام حسین کا فقیر بنا دینا، بچے تو بن ہی رہے ہیں بلکہ جو 60 70 سال کے ہو گئے ہیں وہ بھی محرم میں انہیں ٹوپی ہری یاد آتی ہے، اور کچھ لوگ تو دکانیں لے کے بیٹھ جائیں گے، ہری ٹوپی اور جھولی، ایک ڈنڈے میں جھولی ٹانگ لیتے ہیں بچوں کے لیے، اور پھر ہرا لباس ان کو پہنا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام آپ کیوں کر رہے ہو جس کام کے لیے آپ کو منع کیا جا رہا ہے۔ امام حسین کا یہ فقیر کیسا فقیر ہے جو جمعہ کے علاوہ کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ امام حسین کا فقیر تو وہ ہے کہ چاہے بارش ہو، چاہے آندھی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، اسے ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے وقتوں پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ اب افسوس کی بات آپ دیکھ لو، امام حسین ہمارے اور آپ کے لیے میدان کربلا میں جا کے شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہوئے، عزیز و اقارب بھی شہید ہو گئے، رشتہ دار بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھانجے بھی شہید ہو گئے۔ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی دین محمدی کے لیے۔ اور امت کا کیا حال ہے؟ 10 دن کے لیے جو بیان مسجدوں میں ہوتا ہے،
10 दिन लोग عشاء کی جماعت میں شامل ہو کر امام حسین کی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے تم حسینی ہو یار؟ اگر تمہیں امام حسین سے محبت ہے اور واقعی محبت ہونا چاہیے تو آپ کو 10 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں محفلوں میں شرکت کرنا چاہیے اور جو باتیں بتائی جائیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں مسئلہ پتہ نہیں تھا۔ دین کا کام تب ہوتا ہے جب دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ پہلے مسجدیں بالکل خالی تھی، الحمدللہ اس کی شروعات تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے۔ اماموں کو کتابیں دی گئیں، ان سے گزارش کی گئی کہ خدا را قوم کے لوگ جو ہے وہ بھٹکے جا رہے ہیں، غیر شرعی کام محرم میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امام حسین کے نام پر صرف لنگر کھچڑا بریانی کے علاوہ اس قوم کو کچھ یاد نہیں ہے۔ اگر امام حسین کی محبت اپنی ملت کے لوگوں میں اگر پیدا کرنا ہے تو امام حسین کی سیرت کو بیان کرنا ہوگا، اور جو غیر شرعی کام محرم میں ہوتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ہے مساجد میں بیان ہوتے ہیں، چوراہوں پر بیان ہوتے ہیں، لیکن قوم سے گزارش ہے کہ اپنا وقت نکال کر امام حسین کی محبت میں کم سے کم 10 دن تو نکال سکتے ہو یار۔ یہ سڑی گرمی کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کل کی گرمی نے لوگوں کے دماغ کی دھجیاں اڑا دی۔ آدھے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے پاگل ہو گئے ہوں گے، اتنی گرمی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں۔ نمازیں چھوڑ کر ہم اپنی مستیوں میں لگے پڑے ہیں۔ ہمیں ڈر نہیں ہے کہ یہ اتنی سخت گرمی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، جھکو، گڑ گڑاؤ، اے پروردگار تیرے بندوں کو بارش کی ضرورت ہے، تو اپنا فضل فرما دے اور ہم لوگوں پر بارش فرما دے۔ لیکن نہ، دعا تم کیوں کرو گے؟ یہ تو امام صاحب کا ٹھیکہ ہے، چونکہ وہی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو وہی تمہارے لیے بارش کی بھی دعا کریں، وہ تمہارے لیے کھانے کی دعا کریں، تمہارے بچے اچھے ہو جائیں، تمہارے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو بچے اچھے پیدا ہو جائیں، تمہارے بچے جوانی شرابی ہیں، کرائم کر رہے ہیں تو وہ تمہارے لیے دعا کریں، تمہارے بچوں کی اچھی شادی ہو جائے تو وہ دعا کریں، تمہارے رزق کے لیے وہ دعا کریں، اور جب موقع آتا ہے تو انہیں کو بھول جاتے ہو۔ ہر کام میں قوم کو مساجد کے ائمہ اور پیران طریقت یاد کرتے ہیں، لیکن قوم کو بھی چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ بندے کی دعا قبول نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دل سے دعا کرو، پھر آپ دیکھو دعا کا اثر کتنا عرف و اعلیٰ ہو۔